رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ صبح کے وقت یا شام کو دودھ پئیں۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروٹ کھائیں۔ مچھلی کو لسی سے دھونے سے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ واش روم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مرگی تک ہو سکتی ہے۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو وہ بآسانی کٹ جائے گی۔ بد ہضمی ختم، موٹاپا ختم، جسم فٹ۔ اگر کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے امیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ پٹھوں کا کھچاؤ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پٹھے غیر متوقع اور زبردستی بے قابو سکڑ جاتے ہیں اور آرام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے عام ٹانگوں کا کھچاؤ ہے، جو رات سوتے وقت یا آرام کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ مسلز کو بہت زیادہ کھینچنے سے، زیادہ تھکاوٹ، پانی کی کمی، گرمی میں ورزش کرنے سے، خون میں رکاوٹ، تناؤ، طویل یا نامناسب طریقے سے بیٹھے رہنے سے ہوتا ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تر و تازہ چہرے کے لیے تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملائیں اور اسے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ چہرے پر لگائیں اور تھوڑی دیر کے بعد چہرہ صاف پانی سے دھوئیں۔ اس عمل سے چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا اور اس پر ایک چمک آ جائے گی۔ ہلکے دور کرنے کے لیے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں، ہلکے کم ہو جائیں گے۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا سوتے میں پیشاب نکل جاتا ہو تو انہیں سونے سے قبل تل کے لڈو یا باجرے کی کھچڑی کھلائیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں بالکل نرم اور تازہ رہیں گے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لیں، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ خارش کو اپنے سے دور بھگائیں۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ سر کے درد کا خاتمہ۔ آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس کر اس میں زیتون کا تیل ملا کر سر پر لیپ کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں۔ چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ استری کی صفائی کا آسان طریقہ۔ سب سے پہلے استری کو تیز گرم کر لیں، ایک کاغذ پر نمک ڈال کر پھیلائیں اور استری کو اس نمک پر پھیریں۔ 2 سے 3 مرتبہ استری کو نمک پر پھیرنے سے سارا کالا پن اور گندگی نمک پر آ جائے گی۔ آپ کی استری ایک دم چمک جائے گی۔ ایلو ویرا کا گودا صبح و شام منہ پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں۔ اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز تک یہ ٹوٹکا دہرائیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ چھری، چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایک ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ حیض کے دنوں میں احتیاطی تدابیر۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری سے پرہیز کیا جائے، اس کی ہر مذہب میں ممانعت ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ اس حالت میں صحبت کرنے سے عورت و مرد دونوں ہی کو امراض خبیثہ لاحق ہو سکتے ہیں، جس سے آئندہ بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ اور مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔